بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو کریں گے جس کا نام ہے ٹائیفائڈ فیور، جسے عام طور پر پہلے لوگ میادی بخار کہتے تھے اور کبھی اس کو سرائکی میں لمبیرا بخار کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ٹائیفائڈ کا اگر یہ بہت پرانی بیماری ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے رہے ہیں اور بعض اوقات بڑے پیمانے پہ بھی متاثر ہوتے رہے ہیں، تو اس کی سمٹمز یا اس کی علامات وہ تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے کہ ٹائیفائڈ فیور کیا ہے، اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ تو ٹائیفائڈ فیور میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ جو بخار ہے، یہ فیور ہے، یہ خود بیماری نہیں ہے بلکہ یہ پریزنٹیشن ہے کسی اور چیز کی، جیسے ملیریا، جیسے ٹیوبرکلوسس اور ٹائیفائڈ۔ تو ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ یہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، تو وہ کچھ اپنی علامات بتاتا ہے کہ بھی اس سے ڈاکٹر کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ڈاکٹر صاحب اس کی باقاعدہ ہسٹری لیں گے، ایک حد تک ایگزامینیشن کریں گے اور ضرورت پڑنے پر انویسٹیگیشن کریں گے تو ٹائیفائڈ جو ہے نا وہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ جو پیشنٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ بخار تھوڑا تھوڑا شروع ہوا اور پھر بڑھتا گیا، اور عام طور پر صبح جو ہے وہ یہ اس کی شدت یا بخار کم ہو جاتا ہے یا اتر جاتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ٹائیفائڈ جو ہے نا وہ نارمل کو ٹچ نہیں کرتا، یعنی کہ روزانہ اگلا درجہ ہوگا، اس سے اگلے دن اس سے اوپر ہوگا۔ یہ اگرچہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم نسبتاً اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور شام کو جیسے جیسے شام ہوتی ہے تو وہ شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں اسٹیپ لیڈر پیٹرن، یعنی کہ سیڑھی کی طرح سیٹ وائز، یعنی پہلے ہفتے میں تھوڑا، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر اگلے ہفتے میں اس کی علامات اور زیادہ ہو جاتی ہیں اور سسٹم کو انوالو کر لیتا ہے۔ جیسے پہلے ہفتے میں تقریباً اس کو ٹمپریچر ہوگا اور مائلڈ ہوگا، پھر وہ بڑھتا جائے گا، ساتھ اور علامات تو ہوں گی جو ٹمپریچر یا فیور کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ویکنس ہے یا ملیز ہے یا اس طرح۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ڈائریا ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں پی سو ڈائریا، یعنی کہ ایک خاص شکل کا جو موشنز ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ بھی اس کی ایک سمٹمز ہے۔ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے باڈی ایکس ہوں گے۔ اس سے بھی اگر زیادہ ہو جائے تو یہ جو جراثیم ہے اس کے، ان کا نام ہوتا ہے سالمونیلا ٹائیفائڈ اینڈ پیراٹائیفائڈ۔ تو یہ آرگنزم جو ہیں ان کی اسپریڈ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اورو فیکل روٹ سے اسپریڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو انسان جس کو ٹائیفائڈ ہے اس کے اندر یہ جراثیم ہوں گے، جب وہ پخانہ کرے گا تو وہ اس میں جراثیم پاس آن ہوں گے، اور وہ جب اس کو مطلب استنجا وغیرہ کرتے جیسے اس کے ہاتھ تک منتقل ہو جائیں گے، اور جب وہ پیشنٹ جو سفرر ہے یا سم ٹائم کیریئر ہے اس ٹائیفائڈ فیور کے آرگنزمس کا، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ انفیکشن ہاتھ ملانے سے بھی ایون اگلے بندے کو ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر اگر ایسے لوگ کھانا پکانے میں انوالو ہوں تو اس سے یہ وہ جراثیم دوسرے لوگوں تک جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ جیسے ریسٹورانٹس میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسا ایک جو شیف ہے یا کوک ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے یا وہاں کا اور کوئی کرندہ، تو وہ بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ اس سے اگلے جو کھانے میں یا اس کے ذریعے یہ ٹائیفائڈ پھیل جائے۔ اس لحاظ سے جب جو چیکنگ ہوتی ہے تو وہ ریسٹورانٹس میں یا ان کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں کیریئر تو نہیں ہے، ان کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، جس میں تھرو ایگزامینیشن ہو سکتا ہے، بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور بھی۔ تو اب جب ہم نے دیکھا کہ یہ آرگنزم جو ہے کہ پہلے داخل ہوں گے تو جیسے انٹسٹائن تک پہنچتے ہیں، انٹسٹائن میں آئلیم، ٹرمینل آئلیم پہ لمف نوڈس کی یا ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے
جسے کہتے ہیں پیئرز پیچز، تو یہ اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے فیور وہ صحیح مینیج نہ ہو تو وہ ٹائیفائڈ پرفریشن ہو جاتی ہے، یعنی انٹسٹائن میں سوراخ ہو جائے گا، اور اس سے پیرٹونائٹس، کیونکہ یہ جو سوراخ ہوتا ہے ٹائیفائڈ پرفریشن ہوتی ہے، پیشنٹ پہلے جو ہے کافی دن اس سے بخار سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کی امیونٹی اور اس کی جو ہے جو انرجی ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اور اس کی جو ریزروز ہیں وہ استعمال ہو چکے ہوتی ہیں۔ اب جب ٹائیفائڈ پرفریشن ہوتی ہے تو پیشنٹ کافی نڈھال اور ویک ہوتا ہے، تو وہ پھر اس سے جب پیرٹونائٹس ہوتی ہے وہ جلدی اس کو ٹالریٹ زیادہ نہیں کر پاتا، تو لہٰذا اس کا مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے سرجری کی جاتی ہے، جس سے پرائمری ریپیئر بھی ہو سکتی ہے یا الاسٹمی ہوتی ہے، تاکہ یہ ہے کہ پیشنٹ جلدی اورل دینا شروع کر دے، تو پھر جب وہ ریکور ہو جائے پھر الاسٹمی کلوز کرتے ہیں۔ تو اس کے دوران ہم جو ہے اس کو ٹائیفائڈ کے لیے جو میڈیسن دیتے ہیں، تو تاکہ جو ہے اس کو جو ہے آرگنزم وہ کل ہو جائیں اور ختم ہو جائیں۔ تو اگرچہ ایک آج کل نسبتاً یہ چیز کم دیکھی گئی ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ پارشلی یا کمپلیٹلی ٹائملی ٹریٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو میڈیسن ہے وہ فریلی اویلیبل ہے، اس لحاظ سے ٹائیفائڈ کی وہ کمپلیکیشن دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس کی اور جو کمپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ٹائیفائڈ کرائسس برین میں جا کے انفیکشن بیٹھ جائے تو برین کو انوالو کر سکتی ہے، اور ایون آرتھائٹس کر سکتی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ انٹسٹائن ہے اس کو ہو سکتا ہے، پھر ڈائریا ہو جاتا ہے، تو یوں کر کے جو ہے یہ اس کی سمٹم ہوتی ہیں، اور یہ عام طور پر یہ گال بلیڈر اور لیور اور سپرین میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو یوں وہاں پہ ان کی جو ہے ایک جائے پناہ ہوتی ہے اور وہ ریڈیکیٹ نہیں ہوتے، تو پھر یہ بخار بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لہٰذا اگر ہو سکے تو ان سٹیجز سے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے، پہلے پہچان کیا جائے۔ اور کلینکلی اس کی دو تین باتیں ہیں، ایک تو ہم نے کہا کہ اسٹیبلائٹر پیٹرن ہوگا، صبح نسبتاً کم ہوتا ہے، بعد میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور ہر اگلے دن پھر زیادہ ہوگا۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ریلیٹیو بریڈیکارڈیا، یعنی جب آپ پلس دیکھتے ہیں پیشنٹ کی، جو کوئی بھی اور ٹمپریچر ہو، اس میں جو 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ 8 ڈگری کے ساتھ جو ہے وہ 10 پلس ریٹ جو ہے نا اس میں 10 ڈگری اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو ٹمپریچر ہوگا اس پروپورشن سے اضافہ نہیں آتا، اس میں اس لیے اسے کہتے ہیں ریلیٹیو بریڈیکارڈیا، یعنی ویسے بریڈیکارڈیا نہیں ہے، لسٹن بریڈیکارڈیا ہے، یعنی جتنا بھی پلس ریٹ بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھتا۔ تو تیسرا ہم دیکھتے ہیں ایگزامینیشن میں اس کی کوٹڈ ٹنگ، یہ اس میں عام طور پر جو ہے نا وہ کوٹڈ وائٹ ٹنگ ہوگی، اور ٹنگ کے مارجن اگر سے ریڈ ہو سکتے ہیں لیکن درمیان میں جو ہے وہ کوٹڈ ہو۔ تو اکثر ہم یہ دیکھ کے بریڈیکارڈیا، ریلیٹیو بریڈیکارڈیا سے اور پیشنٹ کی ہسٹری سے اور کوٹڈ